نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق الله العظيم۔ بارگاہ رسالت والے رسالت میں ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے گا۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ مسلمان کے لیے تقویٰ نہایت ہی ضروری چیز ہے۔ عظیم لوگوں کی دعائیں بھی عظیم ہوتی ہیں۔ مخلوق میں سب سے زیادہ شان و عظمت والے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تقوی کی قدر و منزلت کو جاننے کے لیے یہ بات بہت کافی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باوجود متقیوں کے امام ہونے کے اپنے رب کریم سے تقوی کا سوال کرتے ہیں۔ یہ بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ دعاؤں میں موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ بلا شبہ میں آپ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور تونگری کا سوال کرتا ہوں۔ یہ تقوی کی اہمیت کو ظاہر کر رہا ہے۔ تقوی ایک نہایت ہی ضروری چیز ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال اور ہر حالت میں ہر جگہ تقوی کا حکم دیا کرتے تھے۔ اور آپ دعوت تقوی کے لیے خصوص اہتمام فرماتے تھے، کثرت سے تقوی کی دعوت دیتے رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے خطبات کے آغاز میں خطبۃ الحاجہ پڑھا کرتے تھے اور اپنے صحابہ کرام کو بھی اس کی تعلیم دیتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ تعالی کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ یعنی تقوی اختیار کرو جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، کما حقہ تقوی اختیار کرو، کامل تقوی اختیار کرنا چاہیے، ناقص نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، یعنی اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، کامل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش و قدم پر نہ چلو۔ تو اسلام میں داخل ہونے کے لیے مکمل داخل ہونا ہے۔ تو اسی طرح تقوی اختیار کرنا ہے، مکمل تقوی اختیار کرنا ہے جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا تقوی ہے، منکرات سے بچنا تقوی ہے، مشتبہ چیزوں سے بچنا تقوی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیر پسندیدہ چیزوں سے بچنا یہ تقوی ہے، فواحش سے بچنا تقوی ہے، غیر شرعی چیزوں سے بچنا یہ تقوی ہے۔ یعنی تمام گناہوں سے بچنا، دوری اختیار کرنا، اللہ کا خوف دل میں پیدا کرنا، یہ تقوی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کثرت سے تقوی اختیار کرنے کی وصیت فرمایا کرتے تھے، یعنی گناہوں سے بچنے اور نیکی پر عمل کرنے کی تعلیم دیا کرتے تھے، یعنی گناہوں سے بچنا یہ تقوی ہے۔ حضرت ارباز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں نماز پڑھائی، پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ہمیں انتہائی مؤثر باز فرمایا
کہ اس کی بنا پر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دل ڈر گئے۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یہ الوداع کرنے والے کی نصیحت ہے، آپ ہمیں کس بات کی ذمہ داری سونپتے ہیں؟ یعنی یہ انتہائی اہم ترین واعظ تھا۔ اور ایک اہم ترین بات آپ بیان فرما رہے تھے، اور صحابہ کرام یہ محسوس کر رہے تھے کہ یہ الوداع کرنے والے کی کوئی نصیحت ہے، خاص وصیت ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعۃ وان عبدا حبشیا، میں تمہیں تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ کس بات کی وصیت؟ تقوی اختیار کرنے کی، اللہ تعالیٰ کا خوف اختیار کرنا چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، خشیت الہی ہونا چاہیے۔ اللہ کا جب ڈر ہوگا تو گناہوں سے محفوظ رہیں گے۔ تو تقوی اختیار کرنے کی وصیت فرما رہے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور سماع و طاعت کی یعنی اطاعت کرنے کی، کسی کے بات سننے کی، یعنی امیر کی بات ماننا چاہیے اگرچہ امیر حبشی غلام ہو۔ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فرمایا گیا قرآن میں کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور امیر کی اطاعت کرو۔ اولی الامر منکم یعنی علماء مجتہدین اور علماء صالحین کی بات کو ماننا چاہیے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع میں خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا اللہ ربکم وصلوا خمسکم وصوموا شہرکم وادوا زکاة اموالکم واطیعوا ذا امرکم تدخلوا جنت ربکم، تم اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اپنی 5 نمازیں پڑھو، وصلوا خمسکم 5 نمازیں پابندی سے پڑھا کریں، وصوموا شہرکم اپنے مہینے کے روزے رکھو، یعنی 1 مہینے کے کامل روزے رکھا کرو، شہر رمضان کے 30 روزے یا 29 روزے 1 مہینے کے جو ہیں وہ رکھا کریں، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ اپنے مالوں کی زکات ادا کرو، اپنا جو مال ہے اس کی زکات ادا کریں، مال کی ادا کریں، اور جو آپ کے پاس زیور ہے اس کی ادا کریں آپ، اور اپنے امیر کی اطاعت کرو اور اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہاں کس بات کا حکم دیا جا رہا ہے؟ سب سے پہلے کہ تقوی اختیار کرو، تقوی نہایت ہی ضروری چیز ہے۔ تقوی جب ہوگا تو آپ نمازیں ادا کریں گے، روزے رکھیں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، امیر کی اطاعت کریں گے، اور اس کے سبب آپ جنت میں داخل ہوں گے۔ اگر تقوی نہیں تو نہ نمازیں ادا ہوں گی، نہ روزے ادا ہوں گے، نہ زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ تو اللہ کا خوف سب سے ضروری چیز ہے۔ آپ کے دل میں خوف الہی ہونا چاہیے، خشیت الہی ہونی چاہیے کہ آپ یہ محسوس کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، علیم و خبیر ذات ہمیں دیکھ رہی ہے، اس کا خوف ہم پر ہونا چاہیے، اور اس کے پاس ہم ایک دن جواب دہ ہیں، وہاں رجوع ہونے والے ہیں، اللہ کے لیے ہم جواب دہ ہیں۔ تو یہ خوف ہونا چاہیے۔ تو جب خوف ہوگا تو تمام عبادات ممکن ہو سکیں گے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا اتقوا اللہ حیث ما کنت واتبع الحسنۃ السیئۃ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، جہاں کہیں بھی ہو، کسی بھی حال میں ہو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے، اپنے مقام پر ہو یا کسی اور مقام پر ہو۔
ہر مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. برائی کے پیچھے نیکی لگا کر اس کو مٹا دو. اگر بالفرض خدا نخواستہ آپ سے گناہ سرزد ہو جائے تو فوری نیکی کر لیا کرو تاکہ وہ نیکی آپ کے گناہوں کو میٹ دے گی. تو گناہ کے پیچھے، برائی کے پیچھے آپ فوری نیکی کر دو. نیکیوں کو جمع نہ کرو بلکہ گناہوں کو اور برائیوں کو جمع نہ کرو بلکہ نیکیاں کرتے چلے جاؤ تو گناہ مٹتے چلے جائیں گے. اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوصی کا بتقوی اللہ فی سری امریکا وعلانیتک، میں تمہیں خلوت و جلوت میں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں. یعنی تم تنہا بھی ہو تو اللہ کا خوف ہونا چاہیے. تنہائی میں بھی وہ ذات تمہیں دیکھ رہی ہے. تنہائی میں گناہ نہ کریں بلکہ خوف ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے. وہ ذات ہم جواب دہ ہیں وہاں پر، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہم جواب دہ ہیں، مسئول ہیں ہم. تو تنہائی میں بھی ہم اپنا محاسبہ کریں اور تقوی اختیار کریں، گناہوں سے بچیں. اور جلوت میں بھی اب تنہا بھی ہو تو گناہوں سے بچیں، اور لوگوں کے ساتھ بھی ہو، مجمع میں بھی ہو یا سب کے ساتھ ہو تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے. تقوی نہایت ہی ضروری چیز ہے. آج کل تنہائی میں گناہ بہت آسان ہو گئے ہیں. پہلے وہ وسائل نہیں تھے گناہوں کے کہ اب گناہ کرنے کے لیے بھی کچھ وسائل ہونا پڑتا تھا، لیکن اب وہ تمام چیزیں آپ کو میسر ہو گئی ہیں. اب تنہائی میں بیٹھ کر ویسے آلات آپ کے پاس آ چکے ہیں. انٹرنیٹ آپ کے پاس موجود ہے، کمپیوٹر موجود ہے، لیپ ٹاپ موجود ہے، موبائل موجود ہے، تمام چیزیں آپ کے پاس موجود ہے جس سے گناہ سرزد ہو سکتے ہیں. غلط استعمال کے سبب آپ گناہوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں. تو لہذا خلوت میں بھی، آپ تنہائی میں بھی اللہ کا خوف ہونا چاہیے. اب آپ کو کوئی قانون نہیں روک سکتا. اب اتنے چیزیں انسان کو حاصل ہو چکی ہیں کہ نہ قانون روک سکتا ہے، نہ پولیس روک سکتی ہے، نہ کوئی مربی، کوئی تربیت کرنے والا آپ کو ہر وقت روک سکتا ہے، کیونکہ آپ کے پاس وہ چیزیں میسر ہو چکے ہیں. اب ایک ہی چیز آپ کو گناہوں سے بچا سکتی ہے، وہ ہے اللہ کا خوف. اگر اللہ کا خوف ہو تو آپ تنہائی میں بھی آپ گناہوں سے بچیں گے. خلوت ہو یا جلوت ہو، اب کہیں بھی ہو، کسی بھی مقام پر ہو، اپنے گھر پر ہو یا سفر میں ہو یا مجمع میں ہو یا کہیں بھی ہو، آپ گناہوں سے صرف اللہ کا خوف اگر آپ پر ہو تو وہ گناہوں سے بچ سکتے ہیں. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت فرمائیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ حیثما کنتا، اتقوا اللہ حیثما کنتا او اینما کنتا. تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. گھر پر ہو تو اللہ کا تقوی اختیار کرو، محفل میں ہو تو اللہ کا تقوی اختیار کرو، تنہا ہو تو اللہ کا تقوی اختیار کرو، سفر میں ہو تو اللہ کا تقوی اختیار کرو. کسی بھی مقام پر ہو تم ہر حال میں اللہ کو یہ یقین کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے. اور آپ جب یہ محسوس کریں گے تو اس وقت آپ گناہوں سے محفوظ رہیں گے، گناہوں سے بچتے رہیں گے. تو ہر حال میں ہر مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا اللہ عز وجل وخذوا ما تعرف ودع ما تنکر. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا، معروف کو تھام لینا اور منکر کو چھوڑ دینا. یعنی جس چیز کا حکم دیا گیا وہ خود ما تعرف،
یعنی جو معروف ہے اس کو اختیار کر لینا. اور منکر وہ دا یعنی چھوڑ دینا چاہیے. ما تنکر جس کا روک دیا گیا, جس بات سے ممانعت کی گئی اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس بات کا حکم دیں آپ اس پر عمل کرنا چاہیے, تھام لینا چاہیے. وما آتاکم الرسول فخذوہ, پکڑ لینا چاہیے اس چیز کو, تھام لینا چاہیے. اور جس سے منع فرمائے وما نہاکم عنہ فانتہوا, اور اس کو چھوڑ دینا چاہیے. امام بخاری نے حضرت سلیم بن جابر الحجیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے وصیت فرمائیے. صحابہ کرام بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر وصیت طلب کرتے تھے, یا رسول اللہ مجھے کچھ وصیت فرمائیے. تو یہ صحابہ کی سنت ہے. یہ تو ہمیں چاہیے کہ آپ اپنے شیوخ کے پاس, علماء کے پاس پہنچ کر کچھ وصیت طلب کریں ان سے, کہ اپنے شیخ سے وصیت طلب کریں کہ حضرت مجھے کچھ وصیت فرما دیں, کچھ پابندی عائد کریں یا کچھ حکم دے دیں یا کچھ وظیفہ بتا دیں. یہ اس طرح کا سوال کیا ہے, یہ سنت صحابہ ہے. تو علماء سے, شیوخ سے, صالحین سے, بزرگوں سے اب وصیت طلب کرنا چاہیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. سب سے بڑی وصیت کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنا ہے. تقوی ہوگا تو سب کچھ ہوگا. جب دل میں خوف ہوگا, خشیت ہوگی, گناہوں کا ڈر ہوگا تو آپ گناہ خود بخود چھوڑ دیں گے. تو سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ کا تقوی اختیار کرو. کسی بھی بھلائی کو حقیر نہ سمجھو. چھوٹے سے چھوٹا کام, نیک کام کیوں نہ ہو, اس کو معمولی نہ سمجھو, حقیر نہ سمجھو. راستے سے اگر تکلیف دہ چیز بھی ہٹانا ہے تو ہٹا دیں, وہ بھی نیکی ہے. کسی سے اچھے اخلاق سے پیش آنا وہ بھی نیکی ہے. مسکرا کر گفتگو کرنا وہ بھی نیکی ہے. تو کسی بھی بھلائی کو حقیر نہ سمجھو. اگرچہ صرف پانی طلب کرنے والے کے لیے اپنے ڈول سے اس کے برتن میں پانی ڈال دو. کوئی چھوٹے سے چھوٹا بھی کام ہو, نیکی کا کام ہو, تو اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے کہ عند اللہ وہ بہت اہمیت رکھتی ہے. وہ چھوٹے سے چھوٹی نیکی جو ہے اگر وہ شرف قبولیت حاصل ہو جائے تو بہت بڑا مقام رکھتی ہے. تو نیکی کو کبھی بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. اور اپنے بھائی سے فرحت و انبساط کے ساتھ گفتگو کرو, یعنی مسکراتے ہوئے گفتگو کرنا چاہیے. اب اپنے چہرے پر غم و غصے کے آثار نہیں ہونا چاہیے. چہرے پہ حشاشی ہونا چاہیے, مسکراہٹ ہونا چاہیے, ہمیشہ اسمائلنگ فیس ہونا چاہیے آپ کا. امام طبرانی نے حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدقات جمع کرنے کے لیے روانہ فرمایا. یا ابا الولید اتق اللہ لا تاتی یوم القیامہ ببعیر تحمل له رغاہ او بقرۃ له خوار او شاۃ له طغاہ. اے ابو ولید, اللہ تعالی کا تقوی اختیار کرو. اب حضرت عبداللہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. انہیں کیا صدقات جمع کرنے کے لیے روانہ کیا گیا تھا. یعنی صدقات جب جمع کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے. آپ مدرسے کے چندے وصول کرتے ہیں, زکوٰۃ وصول کرتے ہیں, صدقات وصول کرتے ہیں, چرم وصول کرتے ہیں یا نقد وصول کرتے ہیں, جو کچھ بھی مال وصول کرتے ہیں, اس وقت بھی آپ
اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے کہ وہاں جواب دہ ہے آپ، کہ امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے. تو جو وصولی ہو رہی ہے تو وہاں بھی خوف الہی ہونا چاہیے آپ کو کہ امانت پہنچانے کی ہے. تو اس وقت جب صدقات جمع کر رہے ہیں تو آپ میں تقوی ہونا چاہیے، خوف ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا. تو آپ نے فرمایا حضرت عبادہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن بلبلاتے ہوئے اونٹ یا ڈکارتی ہوئی گائے یا ممتماتی ہوئی بکری کو اٹھاتے ہوئے آؤ. امام احمد وہ امام ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سفر کا ارادہ کرتا ہوں، مجھے وصیت فرمائیے. صحابی رسول سفر میں جا رہے ہیں، بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہیں اور وصیت طلب کر رہے ہیں. یا رسول اللہ میں سفر میں جا رہا ہوں، کچھ وصیت فرمائیں. تو یہ سنت صحابہ ہے کہ کسی کام کے لیے جا رہے ہیں تو وصیت حاصل کریں آپ کسی عالم سے، شیخ سے، بزرگ سے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی علیک بتقوی اللہ والتکبیر علی کل شرف. اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی کو لازم کرو اور ہر اونچائی پر اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرو، یعنی اللہ اکبر کہتے جاؤ. علیک بتقوی اللہ والتکبیر علی کل شرف، یعنی اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. سفر میں ہو بھی تو اللہ کا تقوی اختیار کرو، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، نیکیوں پر عمل کرنا چاہیے. اور اونچائی پر جب جا رہے ہیں تو اللہ اکبر کہنے چاہیے. آپ لفٹ میں جا رہے ہیں تو بھی آپ اللہ اکبر کہنا چاہیے. سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں آپ اللہ اکبر کہیں، پہاڑ چڑھ رہے ہیں تو اللہ اکبر کہیں. تو آپ اونچائی پہ جب کبھی جائیں تو اللہ اکبر کہیں، اور پستی میں جائیں تو سبحان اللہ و بحمدہ کہنے کی عادت ڈالیں. امام احمد نے حضرت حرملہ عنبری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت فرمائیے. تو صحابہ کرام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے اور وصیت طلب کرتے کہ یا رسول اللہ مجھے وصیت فرمائیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتق اللہ وَإِذَا كُنْتَ فِي مَجْلِسٍ فَقُمْتَ مِنْهُ فَسَمِعْتُمْ يَقُومُونَ مَا يُعْجِبُكَ فَآتِهِ وَإِذَا سَمِعْتُمْ يَقُومُونَ مَا تَكْرَهُ فَاتْرِكُوهُ. یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. یہ وصیت فرما رہے ہیں جب تم کسی مجلس میں ہو اور اسے اٹھ کر چلے جاؤ پھر انہیں وہ بات کہتے ہوئے سنو جو تمہیں پسند ہو تو اس مجلس میں آ جاؤ. یعنی مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں نیک گفتگو ہو رہی ہے، ذکر الہی ہو رہا ہے، درود و سلام ہو رہا ہے، خیر کی دعوت ہو رہی ہے، تو آپ اس مجلس میں پلٹ کے آ جاؤ اور بیٹھ جائیں. اور اگر انہیں ایسی گفتگو کرتے ہوئے سنو جو تمہیں ناپسند ہو تو اس مجلس سے اعراض کر لو. اور اگر اس مجلس میں غیر اسلامی باتیں ہو رہی ہیں، بدعقیدگی کی باتیں ہو رہی ہیں تو وہاں سے اٹھ کے چلے جانا چاہیے. لا تخذ بعد الذکر مع القوم الظالمین، ظالموں کے ساتھ، بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہیے آپ کو. تو بیٹھیں وہاں پر جو خوش عقیدہ ہو، صحیح العقیدہ لوگ ہیں تو وہاں بیٹھیں. نیک محفل ہے بیٹھیں، اچھے اخلاق سے گفتگو ہو رہی ہے تو وہاں بیٹھیں. آپ نیکی کی دعوت ہو رہی بیٹھیں، درود السلام کی محفل ہے بیٹھ جائیں. اور اگر بدعقیدہ افراد ہے، عناصر ہے، اور جہاں پر غیبتیں ہو رہے ہیں، تہمتیں لگ رہے ہیں، شکایتیں ہو رہی ہیں اور بری محفل ہے تو وہاں سے آپ اٹھ جائیں. آپ تو محفل، اچھی محفل میں بیٹھنا چاہیے، بری محفل سے اٹھ جانا چاہیے. امام بخاری نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
روایت نقل کی کہ انہوں نے بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک عورت کے پاس سے ہوا جو خبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی، تو آپ نے اس سے عرض کیا، آپ نے اس عورت سے فرمایا اتقوا اللہ واصبری، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور صبر کرو، اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہے۔ تو تقوی بھی بہت ضروری چیز ہے اور صبر بہت ضروری چیز ہے۔ تقوی ہوگا تو صبر ہوگا، تو تقوی نہایت ہی ضروری چیز ہے۔ آپ تو تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تقوی کا حکم دیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں متقین میں شامل فرمائے، تقوی کی زندگی عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔